بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر تربیت پروان چڑھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ نبوت کے 5ویں سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر حاصل ہوا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمانوں کے نزدیک
ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں ہی انتقال فرما گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور مینڈے ذبح فرمائے، پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ عرب کی روایات کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش نگہداشت کے لیے سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے۔ مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔